اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور خواہش دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد انسان کے لیے ایک ایسی سزا ہے کہ جس کے لیے حسد کرتا ہے جب اس کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود ہی خود جلتا رہتا ہے، کڑکتا رہتا ہے، نقصان اپنا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نقصان دوسرے کا کر رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہری اعمال میں بعض چیزیں فرض، واجب اور بعض گناہ قرار دی ہیں، اسی طرح سے ہمارے باطنی اعمال میں سب سے زیادہ اہم اور گناہ حسد ہے۔ ان سے بچنا اور اجتناب کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ظاہری گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک باطن کی مہلک بیماری جو حسد ہے، حسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور خواہش دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ کسی شخص میں دوسرے کے بارے میں کینہ اور بغض پیدا ہو جائے تو اس کا ظہور حسد کی صورت میں ہوتا ہے، اور غیبت بھی اس کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آدمی کو جو حیثیت عطا کی ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، یعنی حاسد دوسرے کو دی گئی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے اور کسی دوسرے کی عزت، قابلیت، ناموری کو نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس سے حسد کرتے ہیں تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بخشی تھی۔ حسد نیکیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ حضور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آنکھ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا، روزے رکھتا اور دوسری بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، لیکن جب وہ دل میں دوسرے بھائی کے ساتھ حسد اور بغض رکھتا ہے تو یہ خصلت ان تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد ایک ایسا بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے جرم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حاسد دراصل اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے کہ دوسرے کو یہ نعمت، عزت اور دولت کیوں دی ہے اور اسے کیوں نہیں دی، یعنی حاسد اللہ تعالیٰ کی عطا اور تقسیم کو درست نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ اس بندے سے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ پھر حسد جرم اور گناہ اس وقت بن جاتا ہے جب حاسد کے دل میں کسی سے اس کو دی ہوئی گئی نعمت کے زوال کی تمنا آ جائے اور وہ اس کا برا چاہنے لگے، اور پھر وہ اس آدمی سے اس کی نعمت کے چھن جانے کی کوشش بھی شروع کر دے، تب تو یہ ظلم ہے۔ ظلم کا جرم اور گناہوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، بہت سے اہل کفار اپنے دل میں جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں ان میں سے کوئی نہیں بچ سکتا، بدفعلی، گمان اور حسد۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بدفعلی کرو تو دوبارہ اس کی طرف نہ آؤ، اور جب تمہیں گمان آ جائے تو اس کی تحقیق و تفتیش میں نہ لگ جاؤ،
اور جب تم حسد کرنے لگو تو ظلم اور فساد مت کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس میں حسد نہ ہو، بس یہ حسد جس آدمی کو گناہ اور فساد اور ظلم کی طرف لے جائے تو اس حسد کا اس پر ہی وبال ہوگا، دوسرے پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ کسی کا زوال چاہے بغیر اپنی ترقی کے لیے محنت اور کوشش کرنا حسد نہیں، لیکن ضروری ہے کہ انسان محنت اور کوشش دل کی توجہ کے ساتھ کرے۔ حسد پیدا ہونے کی بڑی وجہ حقیقت دنیا کے حوالے سے صحیح شعور کی عدم موجودگی ہے۔ بالعموم ہم اس دنیا کے مال و متاع کے حصول کو کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا اور اس کا مال و متاع کامیابی نہیں ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندے ہو اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اگر کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ سلام کو ترک کرے۔ حسد ان معاشرتی برائیوں میں سے ایک ہے جو معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ حسد میں مبتلا انسان اپنا سکون برباد کرتا ہے اور جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کا بھی برا سوچتا ہے، اس کی غیر حاضری میں اس کے عیب بیان کرنے لگتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نہ رہے اور لوگ اس سے بدظن ہو جائیں۔ حاسد اپنی پوری کوشش میں رہتا ہے کہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو برا بنانے کے لیے، اس کی عزت کم کرنے کے لیے معاشرے میں طرح طرح کے تعویلیں پیش کرتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو غلط باتیں بتاتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں سے حسد کرتا ہے، اس کی برائیاں بتاتا ہے۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، بے شک عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ چاہے تو دنیا کا کوئی شخص بھی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا، اگر اللہ مجھے ذلیل کرنا چاہے تو دنیا کا کوئی شخص مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ تو انسان کے دل میں جب یہ حسد پیدا ہوتی ہے تو حاسد اپنی جلن میں خود جلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حاسد سے بچنے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنی خوبیوں میں اضافہ کرو۔ حاسد سے سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ تم اپنی خوبیوں میں اضافہ کرو۔ جب تمہاری خوبیوں میں اضافہ ہوگا تو تمہارے گرد لوگوں کا مجمع بھی ہوگا، لوگ تم سے محبت بھی کریں گے، تم سے اخلاق سے پیش بھی آئیں گے، اور جب یہ سارے کام ہوں گے، جب تمہاری خوبیوں میں اضافہ ہوگا تو حاسد اپنے حسد میں جلتا رہے گا، کڑکتا رہے گا، اس کو حسد کی آنکھ کھاتی رہے گی، لیکن جس سے وہ حسد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس حاسد کی حسد سے محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جب انسان نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، لیکن اگر کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ اس کی حسد اس کی تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے حسد سے بچنے کے لیے انسان کو ہمارے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا معمول رکھنا چاہیے اور اپنے اوپر ان دعاؤں کا دم کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کی حسد سے بچائے۔ حاسدین کی حسد کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک سورت اتاری ہے، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے بچائے۔ اس صورت کو اگر انسان معمول بنا لے اور اپنے اوپر روزانہ پڑھ کے دم کرے تو اللہ رب العزت اسے حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جو کچھ بتایا، جو کچھ سنایا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔